بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کرایا لیکن پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکازہ بازار ہے، اس بازار کے پاس ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے پر دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اس راحل کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راحل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی۔ راحل صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو بھی مریض آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موذی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کہیں دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال بھر کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راحل کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ ابھی اس راحل کا مکان گر جاتا اور راحل مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہیں۔ راحل نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ راحل نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی سائی فیقے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللین کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے پاؤں تک بھی دیکھا۔ پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ کے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں ہے لیکن راحل پہلا کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راحل کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر فرمایا راحل صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کرے۔ راحل نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ راحل نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اور راحل صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راحل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرضی مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان گرجنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راحل صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔
جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا تو رائل صاحب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود ہی انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ رائل نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس رائل کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو رائل نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا، کیا آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، رائل صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کون سا ہے، وہ الفاظ کون سے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ رائل مسکرا پڑا اور کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس پیارے کا واسطہ، تجھے اس کی محبوب آیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ بس یہی الفاظ ہیں دوستو، یہی ہمارے نبی کی شان۔ اللہ پاک ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ سبھی دوستوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔